خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے. انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے. آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے رنڈوا. وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی, ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیوہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر بو مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو, بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. اب کہو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ, نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار. چھوڑو یار نہانا وانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں
आ जाओ, सुकून नहीं मिलेगा। आप नहा धो के जब तैयार होते हैं, साफ सुथरे लिबास पहनते हैं, ऐसा सुकून इंसान को मिलता है ना, एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसकी फीलिंग सारी चेंज हो जाती है उसकी। वजह क्या है कि नहाना और अच्छा लिबास पहना, इसका ताल्लुक किससे है? तहजीब से। जो भी तहजीब वाली जिंदगी होगी ना, वक्ती टेंशन होगी, लेकिन उसके असरात क्या होंगे? सुकून वाले होंगे। तो इसी तरह याद रखो, ये जो गर्ल फ्रेंड का सेटअप है ना, उधर फलानी लड़की को पटा लिया, उससे दोस्ती कर ली, उससे जिना किया, उस लड़की ने भी आपसे जिना किया, और फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की शादी भी कर ली। ये भी हो रहा है बाज़ दफ़ा, 10-10 साल कर। ना 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 ना, दिमाग से निकाल दो कि आपको वो सुकून मिलेगा जो एक ऐसे आदमी को बीवी जब बनाता है जिसने औरत से अपने आप को बचा के रखा। उसकी जिंदगी में पहली औरत वो आती है जो उसकी बीवी बन के आए। खुदा की कसम, उसके जो जज्बात और उसके घर बसाने का जज्बा और उसमें जो बीवी से मोहब्बत, इसी तरह वो औरत जिसकी जिंदगी में पहला मर्द आया हो, शौहर बन के आया हो, इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मुंह मारने वाले कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे घोड़ों की तरह, वो उस सुकून और उस लाइफ का, उस तहजीब का तसव्वुर कर ही नहीं सकते। वो खुदा की कसम, इनकी लाइफ में जो मौलवी या मौलवियों जैसे हो, मैं 2 नंबर मौलवियों की बात नहीं कर रहा, फिर फौरन ना लोग कहते हैं ये मौलवी देखो ये क्या कर रहा है, ये मौलवी देखो। भाई मैं 1 नंबरों की बात कर रहा हूं। उनकी जिंदगियों में जो सुकून होता है घरेलू लाइफ में, बीवी से मोहब्बत, बच्चों से उनको मोहब्बत मिलती है, वो सुकून एक आम आदमी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने अपने वालिद को बचपन से देखा ना, हमें पता था हमारे वालिद कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं है। हमें अपने बाप से बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, याद है। अच्छा, हमने अपने वालिद को बचपन से देखा, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोजाना जब घर आते थे नहाते थे, इतनी खूबसूरत उनकी बड़ी दाढ़ी थी, चेहरे पे एक रौनक थी, तहज्जुद के लिए उठ के लंबी दुआ मांगा करते थे। बताओ बेटा, जब बाप में ये सिफात देखेगा, उसको जो बाप से मोहब्बत होगी, एक आम आदमी को अपने लिबरल बाप से ऐसी मोहब्बत हो सकती है? बताओ मेरे भाई, वो एक अकीदत हो जाएगी ना, एक बुजुर्गी का तस्वुर आएगा। रोजाना डेली तिलावत करते थे वो बैठ, रोजाना नहाने का मामूल, साफ सुथरे रहने का मामूल, डेली तिलावत, ऊंची आवाज से तिलावत करते थे, घर में एक आवाज गूंजती थी उनकी। सफाई का ऐसा ख्याल, हर वक्त मेरे वालिद साहब के जो दांत है ना ऐसे सफेद चमकते थे। हमें तो उनके इंतकाल के बाद ना उनकी वो सारी चीजें याद आती थी। और कोई गुटखा नहीं, कोई पान नहीं, कोई सिगरेट नहीं। तो मैं, पता है मेरे जहन में क्या तस्वुर था, दुनिया में सबसे अच्छे कौन है? मेरे वालिद हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं दूसरों के अब्बा को देखता था सिगरेट पी रहे हैं, मैं कहता यार इनके बेटों के दिलों में अब्बा का तकद्दुस कैसे आएगा? बाप तो इसी शक्ल में अच्छा लगता है ना। अरे दोस्त तो ठरकी होना अच्छा लगता है, वो उधर लड़कियों को छेड़ रहा है, उधर छेड़ रहा है, यार ये फ्रेंड है, बड़ा आजाद किस्म का फ्रेंड। इसको तो लोग कहते हैं बड़ा क्या है, सूफी दोस्त किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाप कैसा अच्छा लगता है? बाप तो नेकी अच्छा लगता है ना। तो हम देखते थे ऐसी नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसी तिलावत की पाबंदी, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं। कभी की घंटी की शिकायत आई हो महल्ले से, क्या क्या भाई। मुझे याद है एक दफा मेरी वालिदा ने, मेरे अपने वालिद के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका था, फिर बातें भी अच्छी अच्छी करते थे। अच्छा, हम दूसरों को देखते थे, जो बूढ़े लोग हैं ना, दूसरों के अब्बुओं को देखते थे, किसी के अब्बू की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक कंपेयर कर रहा हूँ ना। तो वो देखते थे कि जब वो दफ्तर से आते या रिटायर होने के बाद वो थड़े बना के ना बैठे रहते थे दरख्त के नीचे। बहुत से बुजुर्ग हजरात को हमने देखा बैठे रहते, गप्पे मार रहे होते थे, खिलखिला के हंसने, हा हा हू, उधर ग़ीबत उसकी ग़ीबत, तो टाइम वेस्टिंग, क्योंकि रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है, तो सारा दिन भर बैठ गए, ये सब चीज़ें। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो कभी भी इस तरह किसी एक्टिविटी में मुझे नज़र नहीं आए। वो जब रिटायर हो गए तो क्या करते थे वो बैठ के, मैंने हमको कभी वीडियो गेम खेलते हुए नहीं देखा। हमने बूढ़ों को वीडियो गेम खेलते हुए भी देखा है, ड्रामे में दिल बहला रहे हैं टाइम पास करने के लिए। हम देखते थे कि हमारे वालिद साहब ना ड्रामा, टीवी तो हमारे घर में आने ही नहीं दिया ना वालिद साहब, ना ड्रामों में दिल बहलाते थे, ना नॉवेल पढ़ के टाइम वेस्ट करते थे, ना कहीं थड़ों पे बैठ गए इधर उधर। वालिद साहब को शौक था बच्चों में बैठने का। जब दफ्तर से आते थे ना, उनको शौक था कि वालदा आके बैठे और बच्चे बैठे, उनमें लतीफे भी सुनाते थे। मैं जो बयानात में लतीफे सुनाता हूँ ज्यादातर मैंने अपने वालिद से सुने हैं, समझ रहे हैं ना। भी बच्चों को टाइम देते थे, घर में आके बैठ के लतीफे भी, ये नहीं ऐसा सूफी मिजाज नहीं थी कि खुश्क जिसे कहते हैं, गपशप वाले, हंसी मजाक वाले घर में। तो क्या करते थे कि हमने, मैं अब कंपेयर करता है ना इंसान,
نہ گٹکا کھا رہے ہیں, نہ پان کھا رہے ہیں, نہ سگریٹ پی رہے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہوئے. ایک اخبار جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے, 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں, سب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے, اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا, اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی, یا تو تلاوت کر لی, یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست, تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا. یہ بڑی زبردست بات. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے, یہ دیکھو انہوں نے, بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ کو ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے, ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں, ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے, ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے, تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں, وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا, دیکھی کیوں انہوں نے فلم, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم, حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں, ایسی فلمیں تھیں, ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا, ہمارے ایک دوست نے, کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے, اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام, صحیح ہے نا, حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں, یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی, یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں, وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی, دیکھ کے توبہ کر لی نا. وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی, تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں, تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں, تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ, جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلی پہ رہتی, اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی, کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو, باپ کا یہ معمول ہو, تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے, یہ وہ یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو, ایک وقار ذہن میں آتا ہے. ہماری دادی ہر وقت, ان کا نا ایک تخت تھا, اس پہ بیٹھی رہتی تھی, مسلوں کی تہیں لگی ہوئی تھیں, نماز روزے میں لگی ہوئی ہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے پورے روزے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ایک ایپ تھا ان میں, پڑوسیوں کے جا کے ڈرامہ لازمی دیکھتی تھیں, بس یہ ایک ایپ تھا ان میں. لیکن ڈرامے کے وقت بھی کیا چل رہی ہوتی تھی, تسبیح. اور ڈرامے ایسا انجوائے کرتی تھی ڈرامے کو, وہ ڈرامے میں نا وہ بندہ رو رہا ہے تو یہ بھی رو رہی ہیں, اور پھر تبصرے بھی ساتھ ساتھ. جیسے کسی نے ڈانٹ دیا نا, ہائے اتنی زور سے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے بیچاری کو, ویسے تبصرے بھی ان کے. سادہ لوگ تھے نا, ہم کہتے تھے دادی یہ سچی مچی کا نہیں ہے, یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے. یہ ایپ تھا ان کے اندر. باقی کیا ہے, نماز, تہجد, دعائیں, شوال کے پورے روزے, سنت روزے, یہ سارے معمولات, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی چالاکیاں جو آج کل مارکیٹ میں پھیل گئی ہیں, اس کی جڑیں کاٹو, اس کو یہ کرو.
اور غموں پہ صبر کرنا. میری دادی نے مجھے بتایا کہ میرے پتہ نہیں 7 یا 8 بچے بچپن میں فوت ہوئے ہیں, 7 یا 8 بچے. لیکن کیسا صبر کیا نا, جو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے, کیسا صبر. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی ہے. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی لائف انجوائے. ایک صاحب بڑے لبرل تھے, اپنے بیٹے کو لندن میں فون کر کے کہہ رہے تھے, بیٹے کا فون آیا, ڈیڈی پاپا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟ کہتے ہیں نو آئی ایم ہیپی, سو انجوائے یور لائف, اسٹائل میں نا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھا رہے تھے, آئی ایم ہیپی, انجوائے یور لائف. بیٹا تم نے فون کر کے پوچھ لیا بس کافی ہے, لائف کو انجوائے کرو. بیٹا کہہ رہا تو میں آپ کے مشورے سے تھوڑی کروں گا انجوائے, وہ تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں, باپ نے بھی کی تو ہمیں بھی کرنے دو. تو میں ویسے ہی احتیاطاً پوچھ رہا تھا, مفتی صاحب کو اس دن بیان سن لیا تھا, ابا کا کبھی کبھار خیریت پوچھنی چاہیے, تو میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا خیریت سے ہے نا, انجوائے کر رہے ہیں؟ تو مجھے لگا تھا یہ کہہ رہے تھے بیٹا میں تو اب انجوائمنٹ کے قابل, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل رہا نہیں ہوں. خیر, تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے. ریلیشن ہے, محبتیں ہیں, خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی میں جنت تلاش کرتا ہے انسان, ماں کے قدموں میں جا. اب ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل, بتاؤ ماں اس ہولیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس, بلکہ ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا, تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں, آپ کی ممی جا رہی ہیں کہاں, کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے, ٹھیک ہے, اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں, اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں, لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد, کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا, جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی؟ بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری. جتنے بوڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں نا, یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں, تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ 1000 میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دے, کیونکہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, لمبی لمبی امیدیں, دنیا کی محبت, یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. کیا مطلب؟ جوان ہوتی ہیں یہ, تو جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہو, جوانی میں تھی ختم نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جوانی میں آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے, بڑھاپے میں یہ شوق کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. جوانی میں آپ کو شوق تھا میں مشہور ہو جاؤں, ہر آدمی میری عزت کرے, ہر جگہ میرا استقبال ہو, نہیں ہو رہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, کم ہوگی ٹینشن. لیکن آپ نے یہ شوق ختم نہیں کیا نا, آخرت کا خوف پیدا کر کے, آخرت کی لالچ پیدا کر کے. اب جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوں گے یہ شوق آپ کا جوان ہوگا, اور ڈپریشن آپ کی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, پھر اسی ڈپریشن سے مرو گے آپ. یہ ٹینشن اور زیادہ ہوگی بڑھاپے میں, یار کیوں مجھے لوگ رسپیکٹ, اور بڑھاپے میں آپ کی رسپیکٹ کیا ہوگی, ختم. کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو عزت صرف آپ کی اولاد دیتی ہے, خوب سمجھ لو. جوانی میں آپ کو عزت دینے والے بہت سے لوگ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اس کی بیس پہ دیں گے. آپ اچھے کھلاڑی ہیں, ویلکم جی, آپ نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, آئیے تشریف لائیے. جب بوڑھے ہو گئے تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی, تو جو محبت کی بیس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو محبت باقی رہے گی؟ بولتے کیوں نہیں. دیکھو آپ کو کوئی کسی حسینہ سے محبت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, حسن ختم تو محبت کہاں گئی, دل لینے چلے گی محبت. آپ کو محبت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, کوئی ایکٹر ہے, جب بڑھاپے میں ایکٹنگ ختم تو محبت بھی کیا, بولو نا, ختم. آپ کو یہ تھا کہ یار بڑا اچھا باکسر ہے, اس بیس پہ آپ اس کے میچز دیکھتے, آپ اس کے کھیل دیکھتے, اور بڑا آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے ملوں. جب اس کی وہ بڑھاپا آ گیا, باکسنگ کے قابل نہیں رہا, تو وہ عزت بھی کیا ہو گئی, ختم. تو بڑھاپے میں حقیقی عزت صرف کس سے ملتی ہے, اولاد سے. اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, دنیا میں صرف ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے. ایک اور رشتہ ہے, وہ ہے روحانی باپ کا, جس کو علماء یا بزرگان دین کہا جاتا ہے. یا تو روحانی باپ بن جاؤ, صحیح ہے نا, یا جسمانی باپ بن جاؤ. پھر جتنے بوڑھے ہوگے اتنے کیا ہوگے, اتنے اچھے لگو. کہتے ہیں نا بیوی جتنی جوان ہو اور ماں جتنی بوڑھی ہو, یہ مشہور ہے. الٹا کر دیا, اگر اماں جوان ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 80 سال ہے, تو یہ حساب کتاب کیا ہے, یہ سیٹ نہیں. بیوی کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے, حقیقت بھی ہے, کیا شرمانا یار اس میں, حقیقت بھی یہ بیوی جتنی جوان ہو اچھی لگتی ہے نا, اس میں کیا شرمانا ہے. کم میں دوغلی باتیں کروں آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں جی بیگم بھی بہت بزرگ ہو, نہیں بھائی بیگم جوان ہی اچھی لگتی ہے نا. ہاں ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہو چکی ہو, چھوڑ دیں آپ اس کو جا کے. پھر اس سے ایک اور وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے نا, عشق معشوقہ والی, وہ بات جوان ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے, بڑھاپے میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ دوسری قسم کی محبت میں. پھر دم درود بھی کروا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے, جا کے دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خیر, ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی ہے, اتنی روحانیت آتی ہے, اتنا ان کی خدمت میں. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے. لیکن جب والدہ بالکل بوڑھی ہو گئی, ہم جب بڑے ہوئے تو اماں بوڑھی ہو گئی نا, پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا مزہ تھا. جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھی اتنی ہمارے لیے ان میں اٹریکشن بڑھتی جا رہی تھی. دادا دادی نانا نانی کا بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھاپا آئے تو تمہارے بچے کثرت سے بھی ہوں اور جوان بھی ہو چکے ہوں. غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا, بولو, ختم. لائف کو انجوائے کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا سیٹ اپ. وہ سالہ تو نے اپنے تجھے نہ بیوی کی محبت ملے گی نہ عورت کی طرف سے شوہر کی. اور پھر ظاہر ہے جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے گا تو آپ جب بیگم لے کر آئیں گے ایک تو اس پہ 10 قسم کے شبہات ہوں گے. پتہ نہیں موبائل مجھے دیکھ کے یوں کیوں کیا تھا اس نے, یہ ہوتا ہے نا. کیونکہ عورت کو بھی پتا ہے میرا میاں جب فون پہ بات کرتا ہے تو کیا کر لیتا ہے. مجھے دیکھتے ہی ایک خاتون نے مجھے بتایا میرے میاں ایسے فون پہ لگاؤ گے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا تو ایک دم نا تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے. تو اب اس کو وسوسے آنا شروع. دینداروں میں یہ چیز نہیں ہے. لڑکی باپ کے گھر سے زندگی میں پہلا مرد آیا, اس کی زندگی میں وہ وفا کرتی ہے, اس نے مرد دیکھے نہیں ہیں, اس میں حیا ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے اس کو دوسرے مردوں سے. مرد اپنی نگاہیں جھکا کے زندگی گزاری, اس کی زندگی میں جو عورت آئی وہ اس کی بیوی بن گئی. اس کو پتا ہے یار یہ حلال ہے. جب حلال میں اس کی تسکین ہو گئی, گند میں منہ مارنے کا اس کا دل, بولو, نہیں کرے گا. منہ مارنے کا دل نہیں کرے گا. تو میاں بیوی کو پہلے دیکھو نا کیسے ہوتا تھا. شوہر 2 سال گھر سے باہر رہتا تھا, عورت کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اس کی توجہ میرے علاوہ کہیں بھی نہیں ہو, اطمینان سے زندگی گزارتی تھی. میاں کو اطمینان تھا کہ میری بیگم میری ہے, میرے علاوہ اس کو کوئی جا کے موبائل چیک کرنے کی, خط دیکھنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہیں گھر سے نکلی ہو تو پیچھے بندہ بھیجے یار جا کہاں رہی, اس کو اطمینان ہے. اب یہ چیز, اب تو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں نا, اب یہ اطمینان آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایسے ایسے کیسز, آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے یار یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم نے بھی عیاشی کی ہے, اس نے بھی عیاشی کی ہے, دونوں اتفاق سے ایک ایگریمنٹ سے شادی ہو گئی, اب نہ تمہیں اس پہ اطمینان نہ اسے تم پہ اطمینان. تو اب موبائلوں میں جھانکتے رہیں گے ایک دوسرے کے, وہ اس کے موبائل, وہ ذرا سا. اور پھر اتنا کمزور رشتہ بن چکا ہے میاں بیوی کا کہ مرد میں ذرا سا فالٹ پیدا ہو جائے نا تو عورت کو اپنے پرانے بوائے فرینڈ, بولو, یاد آنا شروع. تھوڑا سا آڑا ترچا ہو گیا آدمی, کمر جھک گئی ہے, کوئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کے جگر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور کہ بھائی اس کے ساتھ تو لائف میری, یا مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے. سب سے بڑا ایشو تو یہ آتا ہے جب شادی ہوئی پیسہ تھا, اب کیا ہو گئے, کمزور. تو اب چونکہ اس کے پرانے بھی سلام دعا بہت رہی ہے تو اس کو یاد آتا ہے اچھا بھلا میرے لیے وہ فلاں رشتہ آیا تھا, میں وہاں کر لیتی, میں وہاں کر لیتی, اس نے تو میری 1 سال ہماری فون پہ چیٹنگ بھی چلی ہے, گپ شپ بھی چلی ہے. صرف رشتے ہی نہیں آئے, رشتے آئے تو یہ تو غلط بات نہیں ہے, چیٹنگ بھی ہوئی ہے, اتنی لمبی لمبی ہماری باتیں ہوا کرتی تھی, اور کیا یار یہ مر جائے تو اچھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, دونوں کی جو ایک سکون اللہ نے دیا ہے نا, جو ہماری فیملی سسٹم میں ہوا کرتا تھا, یہ میرے ابا, یہ میری اماں, یہ میں, یہ میری وائف, یہ میرے بچے, ہم, یہ ہمارا خاندان,
بڑا سا خاندان, خوشیاں آسان, وہ خاندان سمٹ کے, ٹھیک ہے نا, ایک آدھ داماد ایک آدھ کہیں سے بہو, بس یہ ختم, ٹوٹل ریلیشن ہی ختم آپس میں. اور ان کا بھی آپس میں اتنا کمزور ریلیشن کہ ان کو بھی ایک دوسرے پر اطمینان نہیں ہے, کیونکہ درندوں کی طرح زندگی گزری ہے. تو کیا خوبصورت نظام ہے یار اسلام کا, ایسا وقتی مزے کو اسلام کہتے ہیں قربان کر دو, دائمی مزے دوں گا میں تمہیں. اور ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں, خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ, یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے گھریلو لائف. اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں. اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں, بچے کو جب پتہ چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں, تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا, ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے, مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہوں, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا, کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں, اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ایک دفعہ ایک شخص آیا کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہی بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے, باپ یا بھائی کو, اور فوراً وہ پہنچے گا, فوراً پہنچے گا, وہ علاج بھی کرائے گا, پیسے نہیں ہوں گے بھیک مانگے گا لوگوں سے. ان ریلیشن کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی تھوڑی شریعت نے کہہ دیا کہ قاتل سے قصاص لینے کا حق باپ کو اور بھائی کو ہے, کیونکہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی اور کو نہیں پہنچتی. بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. جو اصل بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے, جس کی وجہ سے چہروں پہ بھی سکون پیدا ہوتا ہے. جو اسلام پہ چلتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ رونق پیدا کر دیتے ہیں. ہم نے علماء صالحہ کے چہروں پہ رونق دیکھی, ان کے چہروں میں سکون اطمینان دیکھا, حالانکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. غربت میں بھی خوش ہوتے ہیں. اور کلو من الطیبات, یہ آیت میں بتا رہا تھا, قرآن کیا کہتا ہے, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وَعَمَلُوا صَالِحًا, عمل کو بھی کیا کرو, پاک کرو. گندے عمل بھی نہ کرو. جھوٹ بولنا ناپاک عمل ہے, زنا کرنا ناپاک عمل ہے, ہوس کرنا ناپاک عمل ہے. انسان پیسہ کمائے حلال طریقے سے استغنا کے ساتھ. استغنا کا مطلب کیا ہے, لالچ نہ کرے. اس کی جیب پہ نظر, اس کی جیب پہ نظر, اس کے جناب پٹوے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا پیسہ چھپا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے تعاون کرنا بند نہ کریں. یہ غریب ہے ہمارے جاننے والوں میں, مجھے پتہ ہے بہت غریب ہے,
میں نے ایک دن اس کو بلا کے زکوٰۃ دے دی تو وہ نہیں لے رہا تھا, کہہ رہا ہے یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے, مجھے کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ؟ میں نے زبردستی, مجھے پتا تھا نہیں ہے سفید پوش ہے اور نوجوان لڑکا, زبردستی میں نے زکوٰۃ پکڑائی اس کو, ضرورت تھی اس کو واقعی. خاندانی ہونے کی دلیل, 2 مہینے بعد آ کے وہ پیسے واپس کیے, کہہ رہے میرے پاس اب پیسوں کا انتظام ہو گیا, یہ آپ واپس لے لیں. میں نے کہا تیرا باپ بھی لے گا ابھی یہ, سمجھ رہے ہو نا. میں نے کہا ہمیں خاندانی لوگوں کی کیا ہوتی ہے, تلاش ہوتی ہے. لچڑ لوگ معاشرے میں زیادہ نظر آئیں گے. آپ نے پیسے پکڑائے, پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا, ہائے ہائے میرے گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں, ہائے ہائے. حالانکہ میں گیا ہوں لوگوں کے گھروں میں, میں نے سروے کیا ہے نا, کسی نے کہا نا کچھ نہیں ہے, پہنچ گئے ہم ان کے گھر, اچھا بھلا کھا پی رہے ہو, منہ میں بھیگ کی تمہاری جو ہے نا ایک ذلت. تو یہ کیا ہے, رزق تو آپ کو ملے گا, استغنا کے ساتھ رہو گے تو دروازے پھاڑ کے رزق آئے گا. اور اگر بھکاری پن پہ آ گئے نا تو ادھر سے بھی گھسیٹا, ادھر سے بھی ادھر منہ ٹیڑھا کیا, بیوی کے سامنے بھی چھپا رہا ہے, اسے بہت تھوڑا تھوڑا کھلا رہا ہے تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس کیا ہے, پیسے ہیں. اس کو اچھا, ایسے لوگ بھی ہیں, اس کو بھی غربت میں رکھا, بھائی کھاؤ کھلاؤ یار, کیوں اتنا زیادہ مسلط کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہوس اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے. آخرت کو ہدف بناؤ گے تو پھر سینہ کشادہ ہو جائے, یار چلتا ہے. تو یہ ہوس, یہ کیا ہے, یہ بھی گندا اور ناپاک عمل ہے. یہ تمام قسم کی ناپاکیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا تو آپ پاک ہو جاؤ گے. اور راحت کس میں ملتی ہے, پاک ہونے میں یا ناپاک ہونے میں؟ پاک میں راحت. تو صرف جسمانی غسل سے سکون نہیں ملتا, روحانی غسل سے جو سکون ملتا ہے وہ جسمانی غسل سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ اس میں سکون اللہ نے رکھا ہے. تو نہ جھوٹ بولے انسان, نہ لالچ کرے. آج لالچ بہت, دیکھو لالچ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ کمانا. غیر اخلاقی طریقے, کسٹمر کے گھر تک پہنچ گئے منت سماجت کرتے کرتے, یہ لے لو یہ چیز لے لو. مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں میں کہ باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کہیں جا رہے ہو گاڑی کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, سر پلیز یہاں آئے. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے ہوٹل بنا دیا, ایک بورڈ لگا دیا, یہاں اچھے کھانے دستیاب ہیں, ہمارا دل چاہے گا ہم گھس جائیں گے, نہیں تو چھوڑا یار, باڑ میں جائے تیری ایسی کی تیسی, ایسے بولو اچھا لگے گا. کھانا ہے کھا, نہیں تو نکل یہاں سے. زکوٰۃ تھوڑی بٹ رہی ہے یہاں پہ, بزنس ہے بھائی, بزنس کے اسٹائل میں ہوگا تو لینا ہے لو, نہیں تو یہاں سے دفع ہو یہاں سے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, دفع نہ کریں, بد اخلاقی نہ کریں. مثال دے رہا ہوں, دل میں یہی ہونا چاہیے بھائی جو میرے اب صدر میں آپ دکانوں میں چلے جاؤ, آپ جا رہے ہوتے ہیں, صوفی صاحب بیٹھیے تو صحیح, کہاں جا رہے ہیں, بیٹھے نا, کہاں جا رہے ہیں بھائی. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے شاپ کھول لی, آپ آرام سے بیٹھو, بد اخلاقی نہ کرو کسٹمر کے ساتھ. کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھ مار لو, آ جا بھائی, دیکھ ہی نہیں رہا, اس کے پیچھے جا رہے ہیں. بہن کہاں جا رہی ہیں, انٹی نہیں بولتے, ان کو پتہ ہے پر جاتی رہے گی, رکے گی نہیں. کسی خاتون کو انٹی بول دیا نا, وہ سمندر میں جا کے منوڑا کے گر جائے گی, وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی. تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو سسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں آئیے, بھابھی آئیے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, پیچھے تک جا رہے ہوتے ہیں. بھائی تمیز سے کماؤ یار. آپ کا کوئی بزنس ہے, اسی جیسا بزنس دوسرے نے بھی کھول لیا, بات نہیں یار, جو جس کے مقدر میں جو کسٹمر ہوگا آئے گا. لیکن ایک آدمی اسی جیسا بزنس کرتا ہے تو اپنے کو آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو کسی طرح سے. میں ایک دفعہ ایک بائک والے کے پاس گیا اپنی بائک ٹھیک کرانے کے لیے, ہر مہینے اسی کے پاس جاتا تھا. ایک دن وہ اتفاق سے اس کی ورک شاپ بند تھی تو میں ساتھ والے کے پاس چلا گیا. ساتھ والے سے جب میں نے بائک ٹھیک کروانے لگا تو اس نے کہا آپ اس کے پاس جاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہہ رہے میں ایک بات بتاؤں, یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں. تو آپ برا محسوس کرو گے, آپ مولانا صاحب ہیں, کسی کی اپنے پڑوسی کی برائی کرنی نہیں چاہیے, لیکن چونکہ آپ بہرحال ایک ان کے خیال میں ایک عزت دار آدمی تھا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں. مجھے بہت برا لگا اس کا یہ عمل. میں نے کہا اس کے پاس جاؤں نہ جاؤں, تیرے پاس آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں. حالانکہ عین ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو. ہر سچ کہنے کا نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہو. دلیل نہیں ہے تو کیوں الزام لگا رہے ہو؟ ثابت کرو. آپ ثابت آپ کر نہیں سکتے, آپ کسٹمر کو چکر میں ڈال دیا نا آپ نے. میں ایسا ہی الزام لگا دوں وہ بندہ 2 نمبر ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے, لیکن جب تک میرے پاس اس کو پروف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں ورغلاؤں, اس لیے کہ اگلا میری بات پہ کیوں یقین کرے گا. تو میں نے کہا بھائی میں دل میں سوچا اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ 2 نمبر ہے یا نہیں ہے, تیرے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ تو کیا ہے, اپنے پڑوسی کی ٹانگیں کھینچ رہے.
ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. آپ بیٹھو یار, آپ یہ سوچو ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. اور کوئی دلیل سے بات کرتا, بتا دیتا کہ اس دن جو آپ نے انجن ٹھیک کروایا تو اس انجن میں اس نے یہ والا پرزا آپ چیک کر لیے گا جا کے چائنا کا ڈالا ہے, یہ دلیل سے بات ہوتی, میں چیک کر لیتا واقعی بھائی وہ 2 نمبر ہے مجھے, پھر یہ جائز ہے تاکہ دوسرے کو نقصان نہ ہو. لیکن آپ ہوائی بات کر رہے ہو, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں جرح مبہم. مبہم کا مطلب ایویں پھینک دو آپ بیٹھ گئے. حدیث میں جب جرح ہوتی ہے نا کہ یہ راوی ضعیف ہے, تو جرح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جرح مفسر کہلاتی ہے, ایک جرح مبہم. تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے کسی بڑے محدث نے کہہ دیا یہ راوی ضعیف ہے, اس سے کہنے سے ضعیف نہیں ہوگا جب تک وہ ڈیفائن نہیں کرتے بھائی کیوں ضعیف ہے, وجہ کیا ہے اس کے ضعیف ہونے کی. تو اس کو کہتے ہیں جرح مفسر. آج انٹرنیٹ پہ جو بہت سارے یوٹیوبرز پڑے ہوئے ہیں نا, جو آپ کو بڑی بڑی تحقیقات حوالوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, کہتے ہیں فلاں محدث نے اس کو ضعیف کہا, فلاں محدث نے اس راوی کو ضعیف کہا. لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں, یار اس نے بھی ضعیف کہہ دیا, اس نے بھی, اس کا مطلب حدیث ضعیف ہے, حالانکہ وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. اس لیے کہ جو لسنر ہے نا وہ فارغ ہوتا ہے, اس کو حدیث کے اصول معلوم ہی نہیں ہے, وہ صرف حوالہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں حدیث کے راوی کو فلاں محدث نے ضعیف کہا, تو واقعی یہ کیا ہے, ضعیف ہے, لہذا یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. حالانکہ آپ کسی علم حدیث کے ماہر سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے بھائی یہ اس نے ضعیف کہا, اس کے باوجود یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, کیونکہ ضعیف کہہ دینا کافی نہیں ہے, یہ جرح مبہم ہے. تو آپ بتاؤ, اتنے بڑے محدث جب کسی کو ضعیف کہہ رہے ہوں اور وجہ نہ بیان کر رہے ہوں, تو علماء نے اتنے بڑے محدث کی رائے کا اعتبار نہیں کیا. ایک میکینک جو ورک شاپ میں بیٹھنے والا ہے, وہ جب کہتے میرا پڑوسی آپ کی بائک جو صحیح جو کر رہا ہے یہ گڑبڑ کرتا ہے, یہ 2 نمبر ہے, اس کی جرح مبہم کا کہاں سے اعتبار ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہی ہے, بس چکر میں ڈال دیا, اب وسوسے آنا شروع ہو گئے, پتہ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہا ہوگا میری بائک کے ساتھ. تو خیر, تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے, ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے, اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو, لڑکا ہی نہ رہا ہو, وہ آدمی بن چکا ہو, تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں, کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے, دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا, تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا, واللہ عالم. ہاں, ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی, تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا, اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتہ چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی, یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے کی بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا, تو وہ کنوارے سے کرے, وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا, تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں, ایگریمنٹ کریں, اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے, لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے. یہ لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے, وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے.
تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی، اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، واقعی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے. جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے. اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو اور پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں بلاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا. یہاں پہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا، مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے. اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن، نہ چڑیل، نہ بھوت، نہ جادو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا، اور ہوائی بات نہ، اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے، رکھے گا کہاں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں. دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا، یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب کنوارا نکما ہو. اگر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا؟ اس کے پیسے ملتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. گھٹنا سطر میں داخل ہے. اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں، تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے، گھر سے بھاگے مت. گھر سے بھاگنے کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو، وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتہ ہے کہ اس کے باپ اور بھائی، اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں، اور والدین باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کھیلے گا. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%. تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ان سے رابطہ کریں کہ بھائی یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے. کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھائی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے. ساغل سہیل نور پور تھل سے، اگر سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر یہ حرام کیوں نہیں ہے جبکہ قرآن میں ہے کہ اپنی جان پر ظلم حرام ہے؟ دلائل کے ساتھ جواب دے دیجئے. دیکھو، جو چیز جس درجے کی نقصان دہ ہوتی ہے نا، اس درجے کی حرام ہوتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ اپنی جان کے ساتھ ظلم مت کرو اور اپنے آپ کو اپنی ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. تو ہلاکت کی ایک نوعیت تو یہ ہے کہ آپ سگریٹ، وہ کسی بجلی کے کھمبے کو جا کے آپ نے پکڑا اور مر گئے آپ، یا اوپر سے چھلانگ لگائی یا آگ میں چھلانگ لگائی. یہ یقینی اور فوری موت ہے.
دوسرا یہ کہ آپ نے زہر پی لیا 1 گھنٹے میں آپ مر گئے، تو یہ تو یقینی چیز ہے. تو سگریٹ کا جو نقصان ہے اس درجے کا یقینی نہیں ہے اور اس درجے کا فوری نہیں ہے. اس سے مرتا ہے آدمی، لیکن ایسے نہیں کہ ایک کش لیا اور انتقال ہو گیا. مرتے مرتے بھی 30-40 سال لگ جاتے ہیں، تو جلدی نہیں مرتا، اور وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہوتا، بہت سوں کو ہوتا ہے، بہت سوں کو نہیں بھی ہوتا. تو جو جس نوعیت کی نقصان دہ ہوگی نا اس کو اس نوعیت کا حرام کہا جائے گا. اب عام خودکشی کہ آپ اوپر سے چھلانگ لگا کے مر جاتے ہیں، اس میں فوری موت ہوتی ہے، وہ بھی حرام اور سگریٹ بھی حرام. تو یہ اس کا مطلب آپ نے دونوں گناہ کو برابر کر دیا. تو اس لیے بری چیز تو ہے سگریٹ، لیکن اس کو کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مکروہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، قابل تعریف نہیں ہے. اور کوئی بیماری کی اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ ڈاکٹر نے اگر اسے کہا کہ اب اگر تم نے سگریٹ نہ چھوڑی تو پھر تمہاری یقینی موت ہے، یقینی کینسر ہے، ایسی صورت میں اس شخص کے لیے بہرحال حرام ہو جائے گی وہ. لیکن نارملی ہر آدمی کے لیے حرام کہنا یہ علماء کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے، حالانکہ علماء سگریٹ پیتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ اپنے لیے حلال کرتے ہیں، دوسروں کے لیے حرام. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایک آدھ کبھی سینکڑوں میں دیکھا ہو کوئی سگریٹ پیتے ہوئے، ورنہ علماء تو سگریٹ نہیں پیتے عام طور پہ. 99.9% علماء جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیتے، لیکن مکروہ کہتے ہیں. ناجائز اس لیے نہیں کہتے، بھائی ناجائز کی کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے. اگر اسی بیس پہ ہم چیزوں کو ناجائز حرام قرار دینا شروع کر دیں کہ نقصان دہ ہے، تو کیا خیال ہے کہ چینی کھانا نقصان دہ نہیں ہے؟ چینی سے موٹاپا آتا ہے، اور موٹاپے سے جو بیماریاں ہیں وہ سگریٹ سے زیادہ ہیں. میں نے ایک بہت بڑے کینسر کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ چینی کھانے کا نقصان سگریٹ سے زیادہ ہے. چینی سے مراد چینی نہیں، میٹھا، یعنی وہ میٹھا جس سے آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہو. تو وزن بڑھنے کا نقصان سگریٹ سے زیادہ ہے. سگریٹ میں کینسر کے چانسز بھی ہیں، لیکن موٹے آدمی کے لیے کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. تو کیا مطلب اب لڈو کھانا بھی حرام ہو جائے گا؟ کیا میٹھا کھانا بھی حرام ہو جائے گا؟ تو ناپسندیدہ ضرور ہے. ہم بھی بیانات میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، بھائی یہ لڈو مڈو چھوڑ دو، یہ حلوے مانڈے چھوڑ دو، اور مذہب کے نام پہ حلوے کھا رہے ہو، چلے جا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ تو روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنا سنت ہے. تو ایسے بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کو حرام نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ان کا نقصان فوری نہیں ہوتا. اب یہ نہیں ہوتا کہ کسی موٹے آدمی نے لڈو کھایا اور ایک دم مر گیا. لڈو کھاتے کھاتے پہلے وہ خود لڈو بنے گا. جب آپ لڈو کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کو فطرت ٹائم دیتی ہے لڈو بننے کا. آپ خود گول مٹول ہو جائیں گے لڈو کی طرح، اس کے بعد بھی پھوڑتے رہیں گے تو ایک دن دھماکے سے پھٹ جائیں گے. تو اس لیے حرام اس کو نہیں کہا جائے گا لڈو کھانے کو، کہ فوری نقصان نہیں ہوتا، دیر سے نقصان ہوتا ہے، اور ہوتا بھی سلولی ہے. تو اس لیے اس کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جائے گا کہ زہر پی لیا کسی نے. یوں کہا جائے گا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. جیسے سگریٹ پینا مکروہ ہے، زیادہ کھانا بھی مکروہ ہے، کیونکہ سگریٹ کے نقصان کم ہیں، زیادہ کھانا کھانے کے نقصان سگریٹ سے زیادہ ہیں. یہ ریسرچ سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. تو جو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، ظاہر ہے ڈاکٹروں کی ریسرچ ہی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اس لیے بر صغیر کے علماء اس کو حرام کے بجائے مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سعودیہ کے عرب علماء بالکل حرام کہتے ہیں. کوئی ان کی رائے پر عمل کرنا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے. احتیاط تو اسی میں ہے کہ بالکل چھوڑ دیں آپ اس کو. صالحہ پٹھان راجستھان میں تو پٹھان نہیں ہوتے، میں نے سنا ہے راجستھان میں تو سردار لوگ ہوتے ہیں. بہرحال محرم میں جو حلیم بنتا ہے کیا وہ کھانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ بدعت کی تائید ہے. مذہب کو حلوے مانڈے اور دیگوں کا مذہب بنا دیا ہم لوگوں نے. اسلام روزوں کا مذہب ہے، کثرت سے روزے رکھیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ، ان کا تو 9 محرم کو روزہ تھا اور روزے کی حالت میں آپ شہید ہوئے. اب 10 محرم کو روزہ تھا تو روزے کی حالت میں آپ شہید ہوئے. اور ہمارے ہاں حلوے مانڈے اور حلیم اور کھانے پینے پھوڑے جاتے ہیں. تو شرم ویسے بھی آنی چاہیے بہت زیادہ کہ کربلا میں لوگ بیچارے بھوکے پیاسے ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہاں پر جو ہے ان کی یاد میں حلیم پھوڑے جا رہے ہیں. اگر والدین اپنی بیٹی کو اس کے حصے کی زمین نہ دے رہے ہوں تو کیا لڑکی قانون کی مدد سے وہ زمین لے سکتی ہے؟ کیا یہ کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ دیکھو، والدین کی زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، کسی کا حصہ نہیں ہوتا. والدین کے مرنے کے بعد ان کی وراثت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. تو باپ یا ماں کا انتقال ہو جائے اور اس کی وراثت پھر بھائی بیٹیوں کو نہ دے رہے ہوں تو پھر اس میں بیٹی کے لیے کیس کرنا بالکل جائز ہے.
کہ وہ اپنا حصہ لے. اور زندگی میں والدین کا ہی ہے سب کچھ. اگر وہ نہ دینا چاہیں تو شریعت ان کو حکم تو دیتی ہے کہ اولاد میں برابری کریں. بیٹے بلکہ زندگی میں تو اتنی برابری ضروری ہے کہ بیٹی کو بھی اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے. برابری ہے. ہاں ضرورت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے کسی میں کمی بیشی کر لیں تو ایک الگ بات ہے. تو اگر زندگی میں والدین کسی کو وراثت سے محروم کر دیں تو والدین کے لیے یہ چیز برائی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس بارے میں. لیکن اس پہ کیس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو اپنی ملکیت پہ شریعت نے تصرف دیا ہے کہ آپ جس کو جو چاہیں دے دیں، آپ ہینڈ اوور کر دیں، اس کو مالک بنا دیں. تو اس میں دیانتاً تو یہ جرم ہے، یعنی اللہ کی نظر میں تو جرم ہے. لیکن دنیا کے قانون جو شریعت کا ہے، وہ دنیا کی حد تک جو قانون ہے وہ یہ کہ آپ کی یہ ملکیت نافذ ہو جائے گی اور کسی کو اس پہ اعتراض کا، زبردستی یعنی چھیننے کا حق نہیں ہوگا. ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، باپ کے پاس، وہ سارے پیسے ایک بیٹے کو دے دیتا ہے تو غلط کیا اس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد میں برابری کرو. غلط تو کیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری اولاد پھر وہ کیس کر دے باپ کے خلاف کہ اس نے 1 کروڑ اس کو دیا تو آدھے مجھے دے. زندگی میں باپ کا ہے یا ماں کا ہے، جو کچھ ہے وہ جس کو چاہیں دیں. ہاں غلط کیا انہوں نے، برا کیا انہوں نے، تو گناہ ہونا، غلط ہونا، برا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں نافذ ہو جائے گا وہ فیصلہ. ہاں دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ وہ ان کا رہتا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے، تو پھر بیٹی اپنا حق زبردستی کیس کر کے وصول کر سکتی ہے. کر سکتی کیا ہے، کرنا چاہیے اس کو. بلکہ اگر ہم مرنے کی حالت میں ہیں تو کیا اپنے اعضاء کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں کیا تاکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے؟ نہیں کر سکتے. محمد اویس، میں ایک ویب ڈیولپر ہوں اور ویب سائٹ بنا کر پیسے کماتا ہوں. کیا میں ایک ایسی ویب سائٹ بنا سکتا ہوں جس میں لاٹری کے ریزلٹس اناؤنس ہوں؟ نہیں بنا سکتے آپ. ایسی ویب سائٹ جو صرف اسی کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہو وہ نہیں بنا سکتے. ہاں ایسی ویب سائٹ جو اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہو، دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، وہ بنا سکتے ہیں. پھر اگلے کی مرضی ہے اس کو جائز کام میں یوز کرتا ہے یا ناجائز کام میں. صدیق صاحب سعودی عرب سے، مجھے شوگر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیشاب بار بار آتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد چلنے سے کچھ قطرے ہمیشہ کپڑوں پر آ جاتے ہیں جس سے میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اس بارے میں وضاحت فرمائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. آپ آسک مفتی طارق مسعود اس چینل پہ آپ لکھ کے سرچ کریں پیشاب کے قطروں کی بیماری جس کو ہو اس کے وضو کا حکم، اور مفتی طارق مسعود لکھ دیں، گوگل پہ لکھ دیں تو میرا کلپ آ جائے گا. بہت سارے کلپ آ جائیں گے، سب میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو کوئی بھی سن لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کرنا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد زوجہ سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بھائی میری بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں، پہلے میں پڑھتی ہی نہیں تھی، اب پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے بہت سارے نفل مان رکھے ہیں. اب پہلے فرض کی قضا پڑھنی ہوگی یا نفل کی؟ فرض پڑھ لیں جلدی سے پہلے، پھر نفل جو واجب کی اپنے اوپر. مان رکھیں کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے اگر بولے تھے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گی، تو اگر زبان سے الفاظ بولے تھے تو وہ نفل آپ پہ واجب ہو گئے، لازم ہو گئے. اور اگر زبان سے نہیں بولے تھے تو لازم نہیں ہوئے. تو بہر صورت پہلے جلد سے جلد فرض نماز ادا کریں. کیا مرحوم کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کر سکتے ہیں، وہی طریقہ ہے جو زندوں کے عمرہ کرنے کا ہے. جائیں، بس دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس پر سچی توبہ کر چکا ہو لیکن لوگ اسے قسم کھلا کر اس سے کہیں کہ تو نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں کیا جواب دینا چاہیے؟ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کسی کے ذاتی گناہ کے بارے میں اس سے پوچھیں. قسم اٹھوانا تو دور کی بات، تو لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی پوچھے تو گول مول جواب دے دیں، سری جھوٹ نہ بولیں، گھما دیں بات کو. تو اب وہ گناہ کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں کہ کیا گھما پھرا کے کیا جواب دے دیں آپ اس کو. بہرحال اپنے گناہ کا اقرار دوسروں کے سامنے درست نہیں ہے. ہاں گناہ جس کا ظلم سے تعلق ہو، آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہیں، ظلم کیا ہے، تو پھر جب آپ سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہے. پرسنل گناہ آپ نے چھپ کے کیا 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 نہیں کیا، شرعاً جائز ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ آپ سے اس بارے میں سوال پوچھے. فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جج اور قاضی نے بلایا آپ کو، کوئی گواہ نہیں ہے، آپ نے اللہ نہ کرے آپ نے زنا کیا اور جج نے بلا کے خود سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کچھ بیٹھے بیٹھے، کسی نے کیس نہیں کیا آپ کے خلاف،
اور سلطان نے، بادشاہ نے یا جج نے یا حکومت نے بلا کے آپ کو پوچھا کہ تم نے یہ زنا کیا ہے کہ نہیں کیا، اور نیت یہ ہے کہ یہ اقرار کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، تو فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ جائز ہے اس کے لیے کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی گواہ نہیں ہے تو کسی کے جرم کے بارے میں اس سے پوچھنا ہی حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پردہ ڈالو اپنے گناہوں پہ بھی، دوسروں کے گناہوں پہ بھی، تو اس میں حکومت کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے جا کے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھے کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا۔ تو جب حکومت کو اجازت نہیں ہے، جج کو اجازت نہیں ہے، تو پبلک کو کیسے اجازت ہوگی؟ تو ایسی صورت میں گھما پھرا کے جواب دے دیں، گول مول جواب دے دیں، اور یہ اقرار نہ کریں کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ اور جو اس طرح کے سوالات، اصل جواب تو اس کا یہ ہے کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے، میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، تیرا کیا لینا دینا اس سے؟ اصل جواب یہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ حضرت میں تہجد الحمدللہ پابندی سے پڑھتا ہوں، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم تہجد پڑھتے ہو؟ تو میں اب کیا جواب دوں ان کو؟ اگر میں کہوں ہاں میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے بلا وجہ میں اپنی نیکی دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں اور مجھ میں ریاکاری نہ پیدا ہو جائے، شو بازی نہ آ جائے، اور اگر میں کہتا ہوں نہیں پڑھتا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو یہ جواب نہ دیا کریں کہ پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہاں میں پڑھتا ہوں تو کل وہ پوچھے گا آپ نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اب آپ نے اگر کیا ہوا ہوگا تو کیا جواب دو گے آپ؟ نہیں کیا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر بولو گے ہاں کیا ہوا ہے تو وہ گناہ ظاہر ہو جائے گا، آپ کی بے عزتی ہوگی۔ اور اگر آپ کہو گے کہ میں کیوں بتاؤں کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، تو وہ کہے گا تہجد کا پوچھا تھا تو فوراً بتا دیا تھا کہ ہاں پڑھتا ہوں، اب جب گناہ کا پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں تم کیوں پوچھ رہے ہو۔ تو اس لیے جنرلی اصول یہی ہے کہ بھائی آپ سے آپ کی نیکی کے بارے میں کوئی پوچھے یا آپ سے آپ کے گناہ کے بارے میں کوئی پوچھے، آپ اس سے الٹا سوال پوچھیں کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے یا خوبصورت ہے؟ کہتا ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی؟ کہتا ہے جنرل نالج کے لیے۔ تو جنرل نالج کے بہت سارے اور سوال ہیں، تو اس میں یہ کسی سے پوچھنا کہ تو تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو نے فلاں گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، تو بند کمرے میں کیا کرتا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اور اس کا جواب یہی ہے کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے، کیوں میں کرتا ہوں نہیں کرتا، تیرا کیا لینا دینا اس سے، یہ جواب دیا کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو لوگ کوئی چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، ان کی خفیہ ویڈیوز لیک کر دی جاتی ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر یوٹیوب پہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے، دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ بھائی یہ حرام ہے، اللہ یعنی آپ کے راز پھر فاش کرے گا دنیا کے سامنے، آپ کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا دنیا کے سامنے۔ جعفر اقبال ہنگو سے کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ بھائی اگر گندگی چاروں طرف پھیل چکی ہے تو پھر ضروری ہے، اگر گندگی نہیں پھیلی ہوئی تو ضروری نہیں ہے۔ کیا بھائی؟ کوئٹہ سے کسی نے پوچھا میرے والد کروڑ پتی آدمی ہیں، کہاں رہتے ہیں بھائی ذرا بتائیں؟ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے کہنے پر ان کے نام کر دی ہے۔ کن کے؟ اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے کہنے پر ان کے نام، یعنی بیٹوں کے نام کر دی ہے، یہ کہہ کر کہ میں نے تم چاروں بیٹیوں کو جہیز دیا ہے، ہم بہنوں کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کرائے کے گھر پر رہتی ہوں، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابا کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ابا کو ڈرانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد میں برابری کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے غلام میں اپنے بیٹے کو غلام گفٹ دینا چاہ رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو زندگی میں تو ویسے بھی بیٹے بیٹیوں دونوں میں برابری ضروری ہے، بیٹی کا آدھا ہوتا بھی نہیں ہے زندگی میں دینا ہو تو سب میں۔ تو ابا کو چاہیے اللہ کے سے ڈریں اور یہ سارے جائیدادیں بچوں کے نام بیٹوں کے نام نہ کریں، بیٹیوں کو بھی اس میں دیں۔ میں اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ انڈیا میں غیر مسلم بینک سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں کیا؟ میں نے سنا ہے کہ اگر غیر مسلم بینک میں ایک شیئر بھی مسلمان کا ہو تب بھی وہاں سے انٹرسٹ نہیں لے سکتے، رہنمائی فرمائیں۔ غیر مسلم ملک میں بھی انٹرسٹ ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلم کنٹری میں حرام ہے۔ تو غیر مسلم اسٹیٹ میں چاہے انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہاں بھی آپ انٹرسٹ نہیں لے سکتے۔ نہیں لے سکنے کا مطلب یہ ہے کہ سودی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ باقی اگر بینک میں آپ نے مجبوری سے اکاؤنٹ کھولا اور وہاں انٹرسٹ پڑا ہوا ہے تو چھوڑیں نہیں، وہاں پہ وہ نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں، کسی خیر کے کام میں لگا دیں اس کو۔ آپ کیا قرض اتارنے کے لیے بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ نہیں، بینک سے لون لیں گے ایک اور قرض چڑھ جائے گا، پھر اس کا قرض اتارنے کے لیے اس سے بڑے سود پہ قرضہ لیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے قرض اتارنے کا میرے بھائی؟ آپ کو جان وان کا خوف ہو ایک الگ بات ہے، تو کوئی
جس سے قرض لیا ہوا جان سے ہی مار دے گا خدا نخواستہ، تو ایک الگ بات ہے۔ نوشاد علی انڈیا سے، کھیت کو کرائے پر دینا کیسا ہے اور اسے کرائے پر دینے کا کیا طریقہ ہے؟ جائز ہے جی کھیت کو کرائے پر دینا، زمین دے دیں آپ کرائے پر، یہی طریقہ ہے۔ اور مزارت پہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کہ کسی کو کھیت دیا آپ نے اور بولا کہ بھائی اس میں کھیتی باڑی کرو، بیج میرا ہوگا، جو زمین کا مالک ہے بیج اس کا ہوگا، اور کھاد واد یہ سب چیزیں مالک کی ہوں گی، اور کسان محنت کرے گا، اور محنت کے بعد یہ طے کر لیں کہ بھائی جو پیداوار ہوگی اس میں اتنے % تمہارا، اتنے % میرا، اس طرح سے ہی ہوگا جائز۔ معین صاحب انڈیا سے، ایک لڑکے نے ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دی اور کچھ دیر بعد کہتا ہے کہ میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، تو کیا طلاق ہو جائے گی کہ نہیں؟ غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے میرے بھائی، ہو گئی ہے 3 طلاقیں۔ مودودی صاحب کی تفسیر